سلسلے میں 5 منٹ کے چلے رب کے میں 1.25 گھنٹے میں وقت موضوع کے اعتبار سے اتنا رہا نہیں، یعنی موضوع طویل ہے، اگر بات شروع کریں گے تو لمبی بات ہے، اس لیے آج آپ حضرات گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، کچھ چیز پوچھنی ہو کر لیتے تاکہ آپ کا آنا بیکار نہ جائے، مگر موضوع اتنا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پورا نہیں۔ آپ فرمائیے۔ جی آپ یہاں سے فون کر رہے؟ کوئی سوال بھی آپ کو بتائیں آج آپ کی بات۔ کون سی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو سامنے کی بات نہیں۔ معلومات کی زندگی کے معلومات کی جیسے لیکن بھائی سطح کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بنیاد کبھی تو نفس ہوتی ہے، اور نفس قطعی میں جو فتویٰ ہوتا ہے وہ نہیں تبدیل ہوتا، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں اور معلومات اتنی آگے بڑھ جائیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خاتون کی عدت وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے کا جنم نہ ہو۔ اب جدید تحقیقات جب ہوئی تو یہ مسئلہ آپ کے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں آیا، اور مشرف صاحب نے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پسندیدہ افراد پر مشتمل بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ عدت شریعت نے رکھی تھی، پھر انہوں نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ عدت جب گزار لے گی تو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ کسی بچے کا وجود اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ تو اب علم نے ترقی کر لی، اب بیٹی ڈاکٹر اسی وقت بتا سکتی ہے، وہ مشینوں کے ذریعے چیک کر کے
اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس لیے عدت کو تبدیل کر دینا چاہیے. یہ بحث ہے. اس سے محمد خان صاحب شیرانی جو ان کے نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں تشریف لائے اور یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی آپ لوگ بتائیں عدت تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا کرنا چاہیے. ان کی اپنی رائے جو تھی ان سے درخواست کی کیا بتائیں تو انہوں نے بالکل صحیح بات کروائی. انہوں نے کہا کہ منسوس چیزیں کیسے تبدیل ہوں. عدت تبدیل ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا صبح اور یہی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بالکل صاف ہے تو شام کو اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ کیسے ممکن؟ 1 مہینے بعد نکاح ہو جائے گا. عورت نے کچھ شوہر کو زہر دے دیا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. معاشرے میں شوہر سے جان چھڑا لی تو کیا 1 آدھ ہفتے کے بعد نکاح کر لے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم عدت کو ختم اگر کرنا چاہیں تو اس کی بنیاد وہ حکمت بتا رہے ہیں جو حکمت ہم لوگوں نے سوچی. اور اللہ کے ہاں جتنے بھی بڑے سے بڑے دماغ کا بھی آدمی ہو نا اور جو بھی حکمت کو لکھتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے وہ حکم اس کی حکمت کی وجہ سے دیا اور اللہ کے ہاں 10 باتیں اور بھی ہو سکتی. تو اس لیے جو چیز ہوتی ہے منسوس، نص سے ثابت، نص سے قطعی، یعنی کتاب و سنت سے تو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہا کے اجتہاد پر مشتمل ہوتی ہیں. ابھی اجتہاد میں تفصیل ہے. کبھی کوئی اجتہاد صاحب مذہب کرتا ہے جیسے امام مالک، امام شافعی، احمد، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا اجتہاد بہت بڑی چیز. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں حدیث بھی آیا ہے، اب ہم کہتے ہیں فلاں روایت بھی آیا ہے، تو جو احادیث جس کو اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، اس وقت مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2-3 بات تھے، ان کے لیے تو ضعیف نہیں تھی نا. یہ تو بعد بھی کسی کتاب والے نے لکھی، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی نے لکھی. تو نسائی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 واسطے، تو 9 واسطوں میں 2 واسطے جو امام نسائی کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں چلے یہ خراب ہو گئے، ضعیف ہو گئے. اس سے پہلے تو لوگ تھی اس زمانے میں جس محدث نے اس حدیث کا فتویٰ دیا تھا اس کا کیا کریں. تو اس طرح صاحب کے مذہب یعنی جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد بہت وزن رکھتا ہے. پھر تیسرے درجے میں اس کے بعد چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس وقت کے مختلف علوم پر مشتمل ہوتی ہیں. اس کا تعلق کتاب و سنت سے در حقیقت نہیں ہوتا. اس کا تعلق ہوتا ہے طب سے، اس کا تعلق ہوتا ہے جغرافیہ سے، اس کا تعلق بن جاتا ہے تاریخ سے، بہت سی چیزیں. تو اب جب یہ تحقیقات بدلیں گی تو فتویٰ بدل جائے. مثلا آپ نے جو کان کا ذکر کیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دلیل کیا ہے. اگر دلیل یہ دیں کہ کان میں ڈالنے سے روزہ جو ٹوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات ختم ہو، میں تو حکم دے دیا. دوسری طرف جو فقہا ہیں اب بھی مفتی حضرات جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہی نہیں، بلکہ اس فتوے کی بنیاد طب تھا. اور اس زمانے میں حکیم یہ کہتے تھے کہ اگر کان میں کوئی دوائی ڈالے گا تو وہ حلق میں چلی جائے گی. اب جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ کوئی راستہ اس کا ہے ہی نہیں. تو اب فتوے کی بنیاد بدل گئی. اگر فتوے کی اصل وہ حدیث نہیں ہے تو پھر اس فتوے کو بدل دینا چاہیے. اسی طرح
اب اور بہت سی چیزیں میڈیکل میں مل جائیں گی کہ اس کی بنیاد کیا رکھی گئی. مثلاً شراب ہے. رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ شراب حرام ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ خمر ہے، اور شراب کے 20 نام ہے. اللہ نے ان سارے ناموں میں سے چن کر یہی خمر چنوا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ خمر بنتی کس چیز سے ہے؟ پتہ چلا ان 4 چیزوں سے خمر بنتی ہے. انگور کی شراب سے اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور منقع کی شراب سے اس کا اطلاق ہوتا تھا. تو یہ جو 4 قسم کی شرابیں تھیں، امام صاحب رحمۃ اللہ کا بنیادی طور پر یہ تھا اس کا حکم اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے شراب بنے گی اس کا حکم دونوں کا مختلف ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ شراب حرام ہے، ہر نشہ چیز حرام ہے، تو پھر فرق ہو جاتا. پھر ہم یہ نہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے والی چیز حرام ہے، تو نشے والی جو چیز حرام ہے اس کا مطلب ہے اس کا کھانا پینا حرام. اب یہ جو 4 شرابیں رہ گئی ان کے علاوہ کس چیز سے شراب بنائی جائے تو کیا اس کا پینا جائز ہے؟ وہ بھی حرام ہے. لیکن ان 4 شرابوں کے علاوہ جو شراب ہے کسی بھی چیز سے بنائی گئی، جیسے اسپرٹ بناتے ہیں مصنوعی طریقے سے، اب اس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر خارجی استعمال ہو تو یہ درست. مثلا ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اسپرٹ سے اس زخم کو دھو دیا جائے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. کسی اور قسم کی شراب کو کہتا ہے اسے دھو دیں یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم کہا کہتے ہیں یہ ٹھیک، کیونکہ تحقیق انہوں نے کی تو انہوں نے کہا خمر کا اطلاق جس چیز پہ ہو رہا تھا اسے حرام کہیں گے. پینے کے لیے تو سارے ہی حرام، لیکن اس کا استعمال کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کا استعمال کسی درجے میں دوائی کے طور پہ جائز ہو سکتا ہے. اسی لیے اتنا بھی ہے نا ہومیوپیتھی کا علاج اسے درست قرار دیا گیا. اور اسی لیے مفتی فضائل اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے جب یہ بات آئی تھی کہ انگریزوں کے ہاتھ سے دوائیاں جب آنے لگی برِ صغیر میں نئی میڈیکل شروع ہوا تو اس وقت مفتیان کے نام سے پوچھا گیا کہ حضرت اب اس میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پرسنٹیج الکوہل کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ درست یہ جائز ہے ان دوائیوں کا استعمال. پھر مفتی فضائل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پروفیسر مفتی نے دیکھیے گا لوگوں نے کہا کہ صابن ایسا آتا ہے جس میں سور کی چربی ہوتی ہے، لپسٹک ایسی آتی ہے جس میں ہوتی ہے. تو اس کے جواب کا کیا کہتے ہیں یہ جائز. وجہ اس کی کیا ہے؟ اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ریورس پروسیس میں لے کے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کو لیا جا سکے، اس چیز کو نکالا جا سکے. کیونکہ حالت جب تبدیل ہو جاتی ہے تو چیز کا حکم بدل جاتا ہے. گوبر حرام ہے، لیکن گوبر جب خشک ہو کے ابلا بن جاتا ہے تو یہ جائز ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اب ایک عورت گاؤں میں انڈیا پکا کیا ابلا دے دیا سالن میں تو اسے نکال کے پھینک دے اور سالن کھایا جا سکتا ہے. تو جب معلومات بدل جائیں اور بنیاد اس خطرے کی نفس سے ثابت نہ ہو تو پھر بدل جائے.
اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے قوم کام کی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں آپ سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ضروریات دین جو ہے رسول کی بات ہے کہ اس میں تعبیر قبول نہیں کی جاتی. مثلاً توحید دین کی ضروریات میں سے، اب توحید میں کوئی تعبیر کرنے لگے، رسالت میں تعبیر کرنے لگے، ختم نبوت مثلاً یہ دین کی ضروریات میں سے. اب اگر کوئی آدمی اس کی تعبیر کرتا ہے کہ ختم نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایک خاص قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود تو اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، لیکن کوئی آدمی قرب کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے خدائی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہے تو اللہ کو اس کے اختیارات سے معقول کر دے. اگرچہ میں مانتا ہوں کہ اللہ یہ ہے، لیکن کسی آدمی کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو یہ ضروریات دین میں قابل ہے نا، جس کو کوئی قبول نہیں کرتا. جہاں تک صفات والی تعالیٰ کا تعلق ہے، صفات والی تعالیٰ میں تعبیر رہی. یکسر اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ کی صفات میں تعبیر کرنا بدعت ہے، تو تعبیر کرنا مطلقاً بدعت نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعبیر کرنا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، تو اب کشف صاف یعنی پنڈلی کا کھولنا، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ جن لوگوں کا بہت محتاط مسلک تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ نے کہہ دیا بس ایسے ہی ہے، ایکسپریس کی نہ پڑو. دوسری طرف اہل تعبیر تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود اس کی تعبیر کی اور انہوں نے کہا کہ رشوت دفعہ جب جنگ زور شدید، تو جب جنگ زیادہ ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کشکر کا انصاف ہے، جنگ نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو شلوار کو اوپر کھینچ دیتے. یہ انسانی فطرت ہے، سمجھانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام پیغام اس زبان میں نہ دیتے جو مخاطب کی زبان ہے تو لوگوں کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فرعون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، جو اس سے کہا مطلب کو کمایا موسیٰ، تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور انہوں نے اللہ کی اس نے ذات کا پوچھا کہ اللہ کون ہے. ان کا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، آگے ساری آیا کہ ہمارا رب ہے جس نے پیدا کیا، لوگوں کو ہدایت دی، بارش نازل کی، پانی برسایا، پھل پیدا ہوئے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ساری اللہ کی صفات بیان کی ہے، ذات میں اللہ کی ایک حرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. فرعون منصب تو نہیں پڑا ہوا تھا کہ تو وہی بات کر لیتا کہ حضرت میں تو ذات کا پوچھتا ہوں، آپ سے خاص کی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک حرف اللہ کی ذات کے متعلق نہیں کہا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، انبیاء علیہ السلام جہاں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ایک گنا یہ تشبیہ مشابہت ہوتی ہے، سننے والے لوگوں کے دماغ ذہن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کی حقیقت کہ نہ وہ جسم ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ حرف ہے، نہ اللہ کی کوئی رنگت ہے، نہ اس کے لیے آواز ہے، نہ اس کے لیے حروف ہیں،
تو وہ جو عادی ہو چکے تھے بتوں کو دیکھنے کے اور اس کی بتوں کی عبادت کے، وہ کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کی دعوت دیتے ہو۔ اس کی انبیاء علیہ السلام بڑی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے کہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ تو الفاظ جو ہیں یہ الفاظ زبان کی تنگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ، وہ زبان استعمال کرے جو اللہ کے اپنی شایان نشان ہے، تو مخلوق کے لیے تو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ایمان نہ لانے میں معذور ٹھہرائے جائیں اور لوگوں کو کفر پہ کوئی پکڑ نہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ وہ وہی الفاظ نازل فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کو سمجھ میں آئے۔ اب ان الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ذاتی صفات آپ جانتے ہیں، علم، حیات، ارادہ، قدرت، سماع، بصر، کلام، تقدیر، یہ 8 صفات ہیں۔ تقویم کو اشاعرہ نہیں مانتے، ماتریدی حضرات مانتے، اور ماتریدی کہتے ہیں ذاتی صفات میں سے ان 8 پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تعبیر ان صفات کی دوسری صفات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ذات سے تعلق رکھتے، دوسری قسم وہ آگے وہ تمام صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کی ہے اللہ کے لیے ان اعضاء کا جو اعضاء بظاہر انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا انگلی، وجہ ربی، تیرے پروردگار کا چہرہ، یا باللہ فوقائدین، اللہ کا ہاتھ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھے گا، جہنم جب کہے گی کہ اور تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا، صحیح بخاری وغیرہ میں آئے ہیں۔ اب یہ صفات اللہ کی ایسی ہیں جن کو اصل مسلک جو ماتریدیہ کا بھی تھا، سب کا اصل مسلک یہ تھا کہ کہتے تھے بس چپ رہو، یہاں ہو عجیب گوزہ نے جیسے بیان کر دیا ہم ویسے ہی مانتے۔ کئی صدیوں تک حقیقت میں یہی مسلک رہا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اپنے عرش پر غالب ہوا۔ اب اللہ کا عرش پر غالب ہونا، جب فلسفہ آیا تو پھر فلسفیانہ مباحث چھڑی کہ جی اللہ چھوٹا ہے کہ عرش چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنائے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے۔ یہ ساری چیزوں کو فلسفے کی مباحث تھی نا، وہ لوگ سیدھے سادے انہوں نے کہا جو اللہ نے بیان کر دیا ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ تعظیم کرتے، اس لیے مطلقاً اگر اللہ کے نہیں کہا جا سکتا جنہیں تعمیر کرتا ہے وہ نجات کرتا ہے۔ اتنے بات رضی اللہ عنہ کرتے تھے، رضی اللہ عنہ کرتے تعمیر خدا کی صفات کو بات سے قدرت دیتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب کہ اللہ کی قدرت ہے۔ موجودہ اب تعبیر جو بدعت ہے نا کہ جہاں جہاں اللہ کی کتابوں میں بڑے کام کی بات ہے، اگر اللہ کی وہ پر غور کرے یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں اکابر نے تعبیر کو بدعت کہا ہے کہ اللہ کی صفات بس ایسی مانو جیسی کتابوں سے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے سنی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا دل کا ٹھکانا ایک اندر ہے، قیامت کے دن جب شدت ہو جائے گی کتابوں کی بات یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو تعبیر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر تعبیر کی طرف نہیں، تعبیر کے کلام میں جہاں بھی آتا ہے کہ اللہ کی صفات میں تعبیر کرنا بدعت ہے تو اس سے وہ تعبیر آپ مراد ہے کہ وہ صفا کیا کرتے تھے وہ تعبیر اگر مطلق کی کہا جائے کہ تعبیر کرنا بدعت ہے تو باری میں آپ دیکھیے گا عبداللہ ابن عباس اللہ کہتے تھے جب تم نے کتاب کو سمجھنا اور خدا کی کتاب کو بھی یہ ضروری ہے کہ تم حرفوں کی شاعری کو سمجھو، کیونکہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے وہاں شاعری وہ اشعار سے بات نہیں کرتے، اس سے
یہ اربوں میں استعمال ہوتا ہے اصل میں نعمت کے طور پہ کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمت کو دیکھیں گے ثواب کو دیکھیں گے. اس علاج کے حد سے اتنی بحث کی ہے اس صورت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی انسان کی ضرورت ہے کہ وہ بات نہیں انہوں نے کافی. اسی طرح آپ معتزلہ کو دیکھیں. اب ہمارا یہ عقیدہ ہے ایسے صورت کا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے فرشتے سے بھی انبیاء علیہ السلام افضل ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جبریل امین سے افضل. ہمارا یہ عقیدہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے. اور بعض اہل تشریع ان کا بھی عقیدہ گڑبڑ. حضرت کو بھی دے سکتے ہیں حضرت کو خیر اس کا تو کہہ نہیں کیا. لیکن اب شیعہ اگر معتزلہ کو دیکھیں تو معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا. اب معتزلہ کی یہ کشاف ہے بڑے مذہب کشاف جیسا علم اگر کشاف کی معمولی آدمی ہوتا تو ہمارے اہل سنت کے علماء کا اس کا نام بھی کوئی نہیں تھا. لیکن امام غازی جیسا آدمی اور یہ مسلمانی یہ سارے کے سارے قرآن کی عربیت سے جہاں محسوس ہوتی ہے یہ سب اسی کے در پہ جانا پڑتا ہے. کیا ہے اتنا بڑا آدمی تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ اس کے دل کھلا جاتا اور طواف کے دوران بیت اللہ کا دروازہ کٹا ہو جاتا تھا. جو لوگ علماء ظاہر طواف کرتے تھے حج میں عمرے میں تو زور زور سے کہتا تھا کہ میں معتزلی ہوں اور مقبول کا معتزلی اور کوئی یہی بات نہیں تمہیں سب سے میرا کام کرتا ہے. لیکن تھا اب اس نے سورہ تکویر کی جو تفسیر ہے نا تیسرے بارے میں جہاں جبریل امین کے اللہ نے تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین ایسے ہیں پتی ہیں امین ہیں اور وہ مہینے کا کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ایسی نکل تعریفات ہیں تعالیٰ نے کی. وہاں پہنچ کے شری کو یہ لکھنا پڑا کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ثابت کرنا. وجہ یہ ہے کہ اصل عقیدہ اس کا بنانا وہ پیچھے کا پیچھے عقیدہ کا بنانا. عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سے افضل. یہی وہ بنیاد ہے جس پر بعض اہل تشریع جو کہتے ہیں نا کہ امام جو فرشتوں سے افضل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو اللہ نے اتنا حکم دیا ہے کسی بڑے سے بڑے نبی اور کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو حاصل تو وہ عقیدے میں اصلیت مانتے ہیں. اب آپ کے عقیدے میں اگر کوئی مانے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا تھا افضل تھا میں کفر ہو جائے. اب اہل سنت میں جو معتبر علماء ہیں انہیں اس کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کفر کیسے ہو جائے گا. اہل تشریع سے پوچھو. شیعہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی جذب میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. ہم یہ تو افضل نہیں. ممکن ہے کوئی ایک چیز اس میں بھی بڑی نازک ہے. کوئی ایک چیز میں ایسی پائی جاتی ہے جو مسلمان میں نہیں کی اس سے بڑھ کے کہتے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ جبریل امین میں جو وہی دانے کی صرف تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو مانتے. اب جب تعلیم انہوں نے کی تو کسی نے قبول نہیں کہا کیونکہ اہل سنت کو تعلیم کرتے ہیں. مثلاً عمر رضی اللہ عنہ کا ایک آتا ہے کہ وہ جس راستے پہ چلتے تھے اذان نہیں چلتا تو انہوں نے کہا تم تو مانتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلتے تھے اذان نہیں چلتا. جزوی طور پر حضرت علیہ السلام کو مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیبت آ گئی. ایک جز ہوا نا چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی ہو تو اس کی تحقیقات جو اور بات کر رہے ہیں کہ تحقیقات کی بحث
کو پریشا جاتا ہے. اسی وجہ سے معتزلہ کی بھی تفسیر نہیں کی گئی. ابتدائی طور سے تو مناظرے تھے, اس میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے مسلمان ہو, لیکن بعد میں جب ٹھنڈے پڑ گئے نا یہ مناظرے معتزلہ کا ختم ہو گیا تو پھر وہ سب کامیاب نہیں. اسی لیے یہ جو ہے خلاف ہے کہ سنت والجماعت کے کوئی جگہ کہتا ہے کہ اہل سنت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ضرور روایت یہ کیا بتائیں گے. کہتا ہے کہ پورے سے وقت نے کہا کہ ہمارا مسئلہ کیا قیامت تک چلے گا. اب 6ویں صدی میں 5ویں صدی میں کہتے تھے اب دیکھو 10 صدیوں کے بعد کون ادارے کون سمجھتے ہیں.
کہا اللہ کے علم سے مراد اور اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی باقی چیز سے مراد مریم ہے، اور اللہ کے علم سے مراد جبریل ہے، اور اللہ کی قدرت سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، تو قدرت سے بیٹا بن گیا۔ یہ تین چیز اہل سنت والجماعت میں ہمارے یہاں اسلام میں ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں ایسے روایت کی چیزیں آتی ہیں۔ اسلام میں جو آئی ہے یہ زندگیوں میں انہوں نے اللہ کے جس مطابق سے محنت کرتے ہیں تو انہوں نے چاہیے کہ اتنا اپنے چہرے کو تم نے داخل کے لیے جتنے اور یہ نہیں جو تم نے یقین کی تاریخ شروع کر دی ہے، یقین کی منطقت میں انگلیوں میں کتابیں جیسے جوسی نے کہا کہ تم غور کرو کہ ہمارے صاحب فضل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام مجاہد کراتے تھے۔ اسی وجہ سے حنفیوں میں یہ جو بخارا کے علماء تھے نا، یہ بخاری سارے معاملہ ہوا کہ یہ حنفیوں نے جو یہ انتظام مجاہد کراتے تھے، ویسے یہ انتظام جائز ہے۔ حتیٰ کہ اس کے امام صاحب رحمۃ اللہ سے ملاتے تھے ہم نہیں کرا میں یہ نہیں ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ بخارا کے بہانا ہمارا ہونا یہ حنفیوں میں علامت مجاہد کراتے تھے، اسی لیے یہ محتاط رہے ان کا مشر دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اس سے بحث کی ہے کہ تعبیر کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ یہ تو آپ نے شرح ٹائپ پڑھی کہ مساف طور سے پڑھیں گے بشار صاحب رحمۃ اللہ طالبہ سے جہاں بڑا آیا ہے نا، اس کی ہم نے تشریح کر دی ہے کہ ریکارڈ کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کے بارے میں تو بھائی کسی کا اختلاف ہے، لیکن ان کو لگتا ہی اس وقت ہے جب ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں کہ اپنا اسے بلڈ دیا یا پھر نہیں ہوتا اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جسم و اس میں جو آزاد کے ٹرانسفر ہے وہ فرض کرنے کے لیے جائز ہے، تو بھی ہمارے ملک میں اسے جائز نہیں کہنا چاہیے۔ ایک زندگی کے مسئلے سے اللہ کے علماء نے سے ناجائز کہا ہے، اس کے باوجود جو کاروبار ہو رہا ہے اور جو غریبوں نے یہاں تو تباہی ہو جائے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور ابتدا ہو اسپتال کو ڈاکٹر لاگے اس کی آنکھیں نکالتا ہے، اس کے چاہ کر کے گردے نکالتا ہے، تو اس کو کون برداشت کرے گا؟ انسان کو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اس لیے تصرف نہیں کر سکتا، اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، مالک نہیں، اور جو چیز دے رہا ہے دوبارہ کرنے والی نہیں ہے۔ اور پھر میت جو ہے اس کا احترام ہے بہت، حتیٰ کہ یہ جو قبر کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے فقہاء سے میت تحقیق ہے، جو کہتے ہیں اس مٹی کو کوئی آدمی اٹھا کر لے جائے نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر سے ایک لگا کے بیٹھنے سے بتایا اس سے نیت کو تکلیف مالک نہیں ہے، اس لیے نفس پہ قابو پانا بہت آسان ہے بھائی، اس میں
تلاش کروں اس کے زیادہ ہے اس نے خرچ کیا یہ کون سے مناسب بہت اچھا ضرور کمائے 10,000 کی بجائے 1,00,000 کمائے صحیح ہے 10 کی بجائے 50 اپنے گھر میں دے اور باقی 50 اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے مدارس کو چلائے بچوں کو دے کتابیں سبھی دے دین کی تھوڑی کتابیں جو ابھی تک اس بات کی محتاج ہے انہیں چھاپا جائے مدارس سے بچے جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں لیکن یہی ضروریات ہے جو نہیں پوری ہوتی کمانے نہیں کیا اسلام کہتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو میں اپنے بچوں کے لیے کمانے گھر سے نکلوں اور مجھے موت آ جائے تو لاکھ پانی مجھے دونوں میں کوئی پڑھا میرے لیے سب ٹھیک اور عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ جب بچوں کے لیے تم رزق کماتے ہو تجارت کرتے ہو یہ جہاد میں لگتا ہے اور زمین کے اس بات کی قرآن کریم سے سورہ کی آخری پوری یہ بات ہے اس میں اللہ کہتا جانتا ہے کہ تم تہجد کے وقت تہجد فرض کیا تو تم یہ نہیں ادا کر سکو گے اللہ سے مطلب کرتی ہے کیونکہ تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو زمین میں تجارت کے لیے چلتے پھرتے اور کچھ ایسے ہیں جو جہاد کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ نے کہا اللہ نے یہاں پر کمانے والوں کا ذکر پہلے کیا جہاد کا بعد میں کیا یہ دلیل ہے اس کی کہ کمانے والے مقصد ہے جہاد کرتے ان کا استقلال اسی حرض کیا کہ آدمی زیادہ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر آدمی کو پہلے مفتی بن جاؤ اور ہر آدمی کو پہلے ڈاکٹر ہی بن جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ تقسیم کار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنی احادیث رسول اللہ رضی اللہ نے بیان کی ہے ساری تقریر رضی اللہ میں یہی کام کرتے رہتے تھے اسلامی سلطنت کیسے کرتی ہے اور رسول اللہ رضی اللہ نے چھوڑ کے چلے جاتے تو یہ کیسے کرتے ہر ایک جگہ شعبہ ہے اللہ نے سے گنجائش دی ہے نقصان میں بات یہ ہے کہ دوسرا ہوگا تو عقیدہ تو ایسی چیز ہے جو فکس ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو ذہنی طور پر اعتقاد رکھنے کے بعد میں مطلب یہ عقیدہ ہے کہ صلی اللہ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں ایمان ضروری ہے خیر اور شر اللہ کی ضرورت ہے کیا مسئلہ کی ضرورت ہے قبر کے عذاب کا کی ضرورت ہے یہ سب عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو تو ایک مرتبہ اور سے پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے زندگی بھر کے لیے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے جو چیز فرض ہو اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے تو طلاق کے مسائل کا سیکھنا فرض نہیں یہ تو کسی نے طلاق کر لینی ہو تو پھر مجھے خیال اس سے آگے کی طلاق نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک آدمی پر زکات فرض ہی نہیں ہے تو زکات کے مسائل میں سے نہیں یہ تو مفتی حضرات کا کام ہے اسی طرح ایک آدمی کو ڈاکٹر نہیں ہے تو اسے کیا ضرورت ہے ان مسائل سے پوچھنے کی جو ڈاکٹر کے پوچھنے کی سردر ہے اور اس طرح کے لوگ کسی سے مداخلت نہیں کا تعلق کریں اس کے کہاں آپ کو یہ سے کیا تعلق ہے یہ عام آدمی
وہاں کی باقی مسائل کہاں سے شریعت کی چیزیں انہوں نے کہا میں تقسیم کے پہلے حسین کا مدنیہ اللہ کی خدمت میں ہوئے مالیات کا میں اللہ کی خدمت میں یہ سارا معاف کرتے ہیں لیکن یہ پرانا مال ہے جنندر سے ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگلی ہوگی مجلس میں جائے اور اگلی مجلس میں بھی ایک چیز ہوا ہے جو اسلامی نمبر اللہ یہ اپنی بڑی کام کی بات جس طرح اللہ سے وہ بھی وہاں پہ استخارہ کرے اور جہاں کہیں دل بچت جائے نا اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئے تو سنا ہوتا رہے گا کسی وقت میں سے وہ بچ جاتا رہے گا تو پھر کبھی وہ شروع کرنے کے بعد رہے آپ کیا خرچے کیا ہے تو اللہ کی توفیق سے کسی ایک جگہ جاتا رہے اور اللہ تعالیٰ لیکن ان ساری باتوں کی بنیاد یہ ہے کہ لغو چیزوں سے بچے انسان کو اس کی صلاحیت سے سب برباد ہو جاتا ہے جب حضور کا ہو جب اپنا مقصد سے بچائے گا تو بچے گا بچائے گا